بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں بیان کریں گے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی۔ بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا، پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے، اب میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تو کہاں سے لائے گا، تو تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، ماں میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا، میں چچا سے کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا، کہوں گا کہ میں تجھ سے زمین نہیں لینے آیا، بس چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا چچا بہت دور رہتا ہے، تو کیسے جائے گا وہاں؟ بیٹے نے اطمینان سے کہا، ماں مجھے پتہ ہے۔ ماں نے اجازت دے دی۔ ماں نے بیٹے کو تیار کیا، اچھا لباس پہنایا اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ چچا پیدل چلتا چچا کے میدان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب سے چچا کو مخاطب کیا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچے نے کہا، میں آپ کا بھتیجا ہوں اور ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا یہ سن کر بچے کو پیار کرنے کے بجائے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ بچہ مشکل سے جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا کہ بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا اور ماں بے چین ہو گئی تھی۔ بچہ گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اسے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا؟ بچہ نے سارا ماجرا سنایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے مشورہ دیا کہ خانہ کعبہ میں جاؤ اور وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ تمہیں ضرور دے دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس پہنچا۔ ماں بچے کو دیکھ کر بے حد روئی اور اسے گھر لے آئی۔ گھر آ کر نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا نا، چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بچے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو وہ مجھے ضرور چادر دے دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی کہ اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارا۔ یہ نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا۔ وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پہ نور ہی نور تھا۔
وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس گیا اور کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ایک یتیم ہوں اور میری ماں بیوہ ہے۔ مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا کہ وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے اسے چادر اتار کر دی کہ یہ لو، اپنی ماں کو دے دینا، اور فرمایا، بیٹا اس کے بعد بھی اگر کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی، اور واقعہ سے ماں اور بچے کی محبت تو ظاہر ہوتی ہے، ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے کی خاطر بڑے پیار اور خلوص کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔